اگلا سوال ہے جی ایک صاحب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ چند دن پہلے میں نماز فجر ادا کر کے گھر کی جانب آ رہا تھا کہ اچانک میری نظر زمین پر گرے ہوئے ایک نوٹ پر پڑی. میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ 200 درہم کا نوٹ تھا. ایسی صورتحال میں مجھے اس رقم کا کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں ڈال دوں، اپنے استعمال میں لے آؤں یا کچھ اور؟ کیونکہ اس کے مالک کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے. اس کا سلوشن شریعت میں ہے جی. پہلی بات ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ شریعت میں جو گم شدہ چیز ہے نا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لقطہ. لام آف دو نقطوں والا، توئیں تو، اور اردو میں آپ ہے آگے پڑھ لیں. لقطہ گری پڑی چیز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو تم کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے. مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی. اسی لیے ان چیزوں کا ناپسند کیا گیا ہے مسجد کے اعتبار سے. اس طریقے سے ترمذی میں حدیث ملتی ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ مسجد میں کوئی شخص جو ہے وہ کاروبار وغیرہ بھی نہیں کر سکتا. اکثر لوگ یہ بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. البتہ مسجد میں کسی کی فوتگی کا اعلان کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. ظاہر مسجد میں کرنا ہوگا، مسلمانوں کے حقوق ہیں. لیکن مسجد کا یہ والا جو پروٹوکول ہے نا کہ آپ نے گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا، تو یہ جو لقطہ ہے نا، اس کے بارے میں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو راستے سے کوئی چیز ملے تو اس کی نشانی نوٹ کر لے، اس کے بعد 1 سال تک اس کے مالک کو تلاش کرے. اس کے لیے نہیں کہ روزانہ اناؤنسمنٹ کرے گا، یعنی جہاں سے ملی ہے ارد گرد لوگوں کو بتا دے اور کہ اس طرح چیز ملی تھی، اور اپنے پاس نشانی نوٹ کر لے. اور اس کے بعد اس چیز کو اگر استعمال کر لے تو اس کی اجازت ہے. لیکن اگر 1 سال کے اندر مالک آ جاتا ہے یا اس کے بعد بھی ایون آتا ہے تو اس کو وہ چیز اس کو واپس کرنا ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ جی اب میں نے تو بڑا تلاش کیا ہے، نہیں، واپس کرے گا. بڑی مزے کی حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 دینار سونے کا سکہ گلی سے گرا پڑا ملا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نعمت ہے، استعمال کر لو. اگلے دن ایک عورت آواز لگاتے ہوئے وہاں آ گئی کہ جی میرا اس طرح سکہ گما تھا. تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلا کے کہا کہ واپس کرو. تو اگر کوئی استعمال کر بھی لے تو واپس کرنا ہوگا. سال ایک اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں کہ اس سال کے اندر آپ یوز نہیں کر سکتے. اگر آپ یوز کر سکتے ہیں ضرور یوز کریں، لیکن سال کے اندر وہ بندہ مالک آتا ہے نا تو آپ اس کو دے دیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر سال تک مالک نہیں ملتا تو پھر تم اپنے استعمال میں لے کے آؤ. مسجد چندے چندے نہیں نا، اپنے استعمال میں لے آؤ اللہ کی نعمت کے طور پہ. البتہ ایک ایکسیپشن ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حاجیوں کی کوئی اگر چیز راستے میں گری پڑی ملے نا تو اس کو آپ نے نہیں اٹھانا. اور اس کی لاجک بھی سمجھ آتی ہے. حج کے موقع پہ تو سارے یعنی ایک انٹرنیشنل گیدرنگ ہوتی ہے نا، وہ کوئی لوکل گیدرنگ تو نہیں ہے. تو بہتر یہ کہ وہاں پہ چیز پڑی ہے آپ اس کو پڑا رہنے دیں، لوگ بیک ٹریس کرتے ہوئے آئیں گے، مل جائے گی. اور یہ جو اٹھانے والا ہے نا، یہ آپ خود ہی اپنے اوپر ایک چیز سوار کر رہے ہیں. یہ اٹھانا واجب کوئی نہیں ہے. کسی حدیث میں نہیں آیا کہ 200 درہم گرے ہوئے ہیں تو آپ نے لازمی اٹھا کے تو مالک تلاش کرنا ہے. چھوڑ دیں، وہی پڑے رہنے دیں. وہ جس کے گرے وہ واپس آئے گا. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ موٹر بائک پہ جب میرے بچے چھوٹے تھے ٹینکی پہ بٹھایا، ان کی کبھی کوئی سلیپر اتر گیا، پھر ہم بیک ٹریس کرتے ہوئے جاتے تھے، مل جاتا تھا. اور جس طرح ان چیزیں لوگوں کی گرتی ہیں کئی بار بیک ٹریس کرنے سے مل جاتی ہیں. تو نہ اٹھانے میں زیادہ ہی عافیت ہوتی ہے آج کل تو، کہ اگر کسی کی وہ موبائل گر گیا ہے اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ کسی چور کے ہتھے نہ چڑھ جائے. حالانکہ زیادہ تر چور ہی ہوتے ہیں، اٹھانے والے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو خود چور بھی ہوتے ہیں. الا ماشاء اللہ آپ دیکھ لیں کئی بار لوگوں کے موبائل گرے ہیں یا گاڑی میں بھول گئے ہیں، آپ کال ملائیں تو سب سے پہلے وہ بند کر دیتے ہیں. اب تو خیر وہ جو اسمارٹ فون کے لیے تو نمبر آ گئے ہیں، وہ تو بلاک ہو جاتا ہے، اب تو کسی کام کا. لیکن پھر بھی اس بندے نے تو اپنی مسلمانی شو کر دی. اور بعض اتنے ایماندار ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، گاڑیوں والے ہیں، وہ واپس کر کے آتے ہیں سامان، اور بالکل وہ اللہ سے خوف رکھنے والے ہوتے ہیں. تو یہ جو بعض لوگوں کے دماغ میں کیڑا نا کہ ہم نے لازمی اٹھانا ہے، کوئی ہمارے اوپر شرعی فریضہ ہے، تو یہ کوئی فریضہ نہیں ہے، چھوڑ دیں، کوئی اور اٹھا لے گا. میں نے تو الحمدللہ پچھلے 25 سالوں میں جب کبھی بھی اس طرح ہوا ہے میں نے کبھی کوئی چیز نہیں اٹھائی، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ میں 1 سال تک مالک تلاش کروں. تو جو یہ ڈیوٹی سر انجام دینا چاہتا ہے وہ کرے.
اور جس نے اب اٹھا لیا ہوا ہے تو وہ اب استعمال کرنا چاہتا ہے کر لے, جب اس کو اگر مالک مل جائے تو واپس کر دے گا. لیکن اس میں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ وہ نشانی اس کی یاد رکھے, یہ نہ ہو کل کو وہ بندہ آئے تو کوئی اور ہی آگے نہ لے جائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو سارے کوآرڈینیٹس ڈیفائن کرنے ہوں گے, اتنے بجے ملا, فلاں گلی سے ملا, یہ ہوا یہ ہوا. اور یہ یاد رکھے جس کو ملے ہیں نا وہ صرف اناؤنسمنٹ کرے کہ یہاں سے مجھے ملا ہے, نہ ٹائم بتائے نہ دن بتائے, تاکہ جو 2 نمبر قسم کے اس کے دعوے دار ہیں وہ سامنے نہ آئے. ایسی نشانیاں خفیہ رکھے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹریس ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسجد سے جو باہر گمشدہ چیز ہے نا, مسلم شریف کی حدیث کے تحت اس کا اناؤنسمنٹ منع ہے. اگر ایک بندہ مسجد کے وضو خانے پہ گھڑی رکھ گیا ہے, یا مسجد میں نماز پڑھتے اس نے موبائل سائڈ پہ رکھا ہے یا بیگ رکھا ہے, تو اس کی اناؤنسمنٹ باہر جا کے تو نہیں ہونی نا. مسجد میں اصل میں ہوتا یہ تھا اس زمانے میں, کسی کا اونٹ گم گیا وہ مسجد میں اناؤنسمنٹ کراتا تھا. بھائی اونٹ تو باہر گھوما ہے, مسجد کے اندر اناؤنسمنٹ کرنے کا کیا تک بنتا ہے. تو اب یہ نہ سمجھے کہ کسی کی چیز مسجد میں گم ہوئی ہے تو مسجد میں اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکتی. مسجد کے اندر جو چیز گم ہوئی ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی اپروپریٹ جگہ ہے ہی مسجد ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نشانی نوٹ کرو اور مالک کو تلاش کرو. اب مسجد میں جو آپ کو گری پڑی چیز ملی ہے اس کا مالک آپ نے بازار میں تو نہیں تلاش کرنا نا, مسجد میں اناؤنسمنٹ کریں گے نا نمازیوں میں, تاکہ اگلی نماز میں آئے تو اس کو مل جائے. کئی بار جوتیاں گم جاتی ہیں, کئی بار لوگ غلطی سے جوتیاں پہن جاتے ہیں, یعنی ٹوائلٹ میں جانے کے لیے وہ پہن جاتے ہیں, اور مسجد کے اگر 2 دروازے ہیں, ایک طرف سے گئے ہیں دوسری طرف اتار دیتے ہیں, بندہ پیچھے ڈھونڈتا رہتا ہے. اور بعض کا نئی جوتیاں جو وہ اندر سے بھی ریک سے بھی اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویسے جوتیاں بچانے کا ایک طریقہ بھی ہے. اگر آپ کی جوتی نہیں ہے نا تو ایک باہر رکھ دیں اور ایک اندر لے جایا کریں, کٹھی 2 نہیں رکھنیاں بھائی, وہ نہیں تو لبڑیاں, وہ چوری ہو جانگیاں. کتنا پیارا آپ کو نسخہ دیا ہے. ایک بوٹ باہر چھوڑیں, ٹھیک ہے, اور ایک اندر کہیں پہ بھی رکھتے ہیں. اندر کوئی چور ہوگا تو اس کو بھی ایک ہی ملے گا, ایک کسی نے نہیں اٹھانا, باہر میں بھی کسی نے نہیں, ایک نہیں اٹھانا. اور بہتر یہ ہے کہ مسجد کے لیے جوتیاں علیحدہ سے رکھیں. اور بعض اوقات جو ہے نا وہ غلط فہمی میں بھی لوگ اٹھا لیتے ہیں. میں نے نئے یعنی سلیپرز لیے پچھلے دنوں میں, تو نماز عصر کے لیے گیا, نماز پڑھ کے باہر نکلا تو اسی کی طرح کے بالکل اسی ڈیزائن کے ایک پرانے سلیپر وہاں پڑے ہوئے تھے. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا یار یہ دیکھو اس بندے نے بڑی شاری کی ہے اور چلاکی کی ہے. کتنے دن میں نماز پڑھتا رہا کہ مجھے وہ بندہ مل جائے کہ جس نے میرے ریپلیس کیے ہیں. اور میرے براؤن کلر کے تھے, وہ بلیک تھے, باقی ڈیزائن 100% ایک ہی کمپنی کا تھا. ایک دن خیر مجھے نا وہ میں بندہ قابو آ گیا. اب وہ جب میں نے بندے کو دیکھا نا, وہ بندہ اس طرح کا ہے نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتا. وہ بالکل ذرا سادہ طبیعت کا, وہ ایسا طبیعت کا ہے کہ ادھر کوئی اور جوتی بھی رکھتے ہیں وہ بھی پہن کے چلا جائے گا, اس نے کبھی دیکھنی بھی نہیں. کئی لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں نا کہ وہ نیچے دیکھتے بھی نہیں کہ جوتی ہماری ہے کسی اور کی ہے. تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ میری جوتیاں جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں. کہتے جی آپ لے لیں. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں پہنی ہو؟ کہتے جی میں اتنا تے غور نہیں ویکھیا, میں بس دکان تے جانا ہوندا, نکلے وہاں جیڑا بھی پیر لگا تے آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح بھی لوگ کر لیتے ہیں. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے چوری کیا ہو, بعض اوقات چینج بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس ڈیزائن کی بھی نہیں ہے, اس سائز کی بھی نہیں ہے, کوئی اور چھوڑ کے چلا گیا, پھر تو یقیناً اس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہے. اور اگر کوئی کئی بار چھوڑ کے بھی نہیں جاتے, بوٹ ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کی جگہ بوٹ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے. تو اس لیے بہتر یہ کہ مسجد کے لیے اپنی جوتیاں علیحدہ رکھیں, ورنہ آپ کو بڑی خوف سے گزرنا پڑے گا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی ہمارے مسلمان اتنے بیوقوف کیوں ہیں کہ عید والے دن نئی جوتیاں پہن کے وہاں ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو عید پڑھنے آئے ہیں اسی کام کے لیے, عید ہی لینے کے لیے. تو آپ کو ضرورت کیا ہے مسجد میں جب آپ نے عید ملنی ہے لوگوں کو, تو جوتیاں پہن کے تو نہیں ملنی, ننگے پاؤں مل رہے ہیں. آپ نے جوتیاں تو کسی کو شو آف تو نہیں کرنی ہے. کیوں آپ مسجد میں اتنی مہنگی جوتیاں پہن کے جاتے ہیں؟ مسجد کی جوتیاں علیحدہ رکھیں, اور وہ اتنی کوالٹی کی رکھیں کہ آپ کو کوئی غم نہ ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں, یہ لوگ ٹوائلٹس کے اندر نا لوگوں کی اجازت کے بغیر جوتیاں پہن کے چلے جاتے ہیں. کئی بار آپ کو انتظار کرنا پڑ جاتا ہے کتنی دیر, آپ کو جلدی ہوتی ہے. اس حوالے سے بعض مساجد میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ٹوائلٹس والی جوتیاں الگ رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور ٹوائلٹس ایسی جگہ پہ بنائے ہوتے ہیں جہاں باہر کے لوگ اپنی جوتیاں نہیں لے کے آتے, اس کی وجہ سے ٹوائلٹس بھی صاف رہتے ہیں. یہاں پہ تبلیغ جماعت کا جو مرکز ہے اس میں آپ جوتیاں باہر اتارتے ہیں, پھر وضو خانہ آتا ہے, پھر ٹوائلٹس بنے میں آگے تقریباً 20-25, ہر ٹوائلٹ کے اندر زیادہ جوتی ہے, اور جوتی انہوں نے آگے سے ایسے کاٹی ہوئی ہے.
کوئی چوری بھی نہ کرے, کوئی کاٹی ہوئی جوتی تو نہیں کوئی باہر لے کے پھرے گا. جس طرح آپ کے یہ پبلک پلیس کے اوپر جو گلاس ہوتے ہیں ان کے ساتھ زنجیر بندھی ہوئی ہوتی ہے, کوئی اتارے نہ. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں کئی جگہ آپ وہ جو پیتل کی ٹوٹی ہے اچھی کوالٹی کی, وہ 1200-1300 روپے کی ملتی ہے, اگر پیور پیتل کی ہوگی اس سے بھی مہنگی, تو پلاسٹک کی انہوں نے لگائی ہوتی ہے کہ اتار کے نہ لے جائے. اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے وہ ٹوٹی اور اس پائپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا سریا لگا کے ادھر سے ٹوٹی کو ویلڈ کیا ہوتا ہے, ادھر سے اس کو, کہ اگر کوئی اتارنے کی رینٹ سے کوشش بھی کرے تو ویلڈنگ ہو. اور دکھ کی بات ہے کہ یہ مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, وہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ لقطہ کا جو شرعی حکم یہی ہے کہ آپ 1 سال تک مالک کو تلاش کریں. بہتر ہے آپ اٹھائیں نا, اگر اٹھا لیا ہے تو 1 سال تک مالک کو تلاش کریں. اس 1 سال کے دوران آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر بعد میں مالک آ جائے گا تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہوگا. مسجد میں مدرسے میں دینے والا کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ غریب ہیں یا امیر ہیں, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ واقعی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ دے دیں.